سامعین کرام، ناظرین محترم، ابھی ہم نے ہجری کیلنڈر کے حساب سے ایک نئے سال کا آغاز کیا ہے اور ایک سال کو الوداع کہا ہے۔ جو سال گزر گئے، جو وقت گزر گیا، ان کا تو حساب ہمیں معلوم ہے، لیکن ہماری زندگی کتنی باقی ہے، کتنے سال باقی ہیں، کتنے مہینے باقی ہیں، ہم میں سے کسی کو اس چیز کا علم نہیں۔ اسی لیے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ زندگی بہت عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، وقت بہت عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور وقت، عمر، زندگی، فرصت، مہلت سب ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں، اور یہ وقت اور مہلت وہی عمر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ تم میں سے ہر ایک اس بات کا جائزہ لے کہ اس نے آج کے دن کل کے لیے کیا کمائی کی ہے۔ آج دنیا ہے اور کل آخرت کی زندگی ہے، مرنے کے بعد سے لے کر برزخ اور پھر آخرت اور جنت اور دوزخ، وہ سب کل ہے، وہ مستقبل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ تم اس بات کا جائزہ لو، تم اس طرف دھیان دو، تم اپنا احتساب کرو، تم اپنے اعمال کو دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن جب تمہارا اعمال نامہ سامنے آئے اور جب تمہارا کیا کرایا تمہارے سامنے آئے تو اس وقت کفِ افسوس ملتے ہوئے تم کہو یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی اصل زندگی کے لیے کمائی کی ہوتی اور وہ مجھے یہاں کام آتی۔ اس دنیا میں اپنے گھر ہم کتنے عمدہ طریقے سے بناتے اور ان کو آباد کرتے اور ان کو سجاتے ہیں، لیکن آخرت کے گھر کی کتنوں کو فکر ہے۔ تو زندگی کی جو مہلت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، میری اور آپ کی زندگی میں سے اس مہلت کا 1 سال اور کم ہو گیا ہے۔ لوگ خوشیاں مناتے ہیں سالگرہ کی، یہاں ایک گرہ اور گئی اپنی گرہ کی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ زندگی کا جو سرمایہ ہے، یہ وقت کا جو سرمایہ ہے، یہ بالکل موم کی طرح گل رہا ہے اور برف کی طرح جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب اگر کسی کا سرمایہ خاتمے کی طرف جا رہا ہو، مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس لاکھ روپیہ ہے اور اس میں سے اگر اس نے 70-80 ہزار خرچ کر لیے ہیں، تو 70-80 ہزار کے خرچ ہونے پہ وہ سر پکڑ کے مغموم ہو کر، پریشان ہو کر، غمزدہ ہو کر بیٹھ جائے گا، یا خوشیاں منائے گا کہ میں نے اتنے اڑا لیے، میں نے اتنے خرچ کر لیے؟ وہ تو بقیہ جمع پونجی کی طرف دیکھے گا تو اسے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا اور پریشان ہوگا کہ میں نے تو سارا کچھ خرچ کر لیا۔ ارے میرے بھائیوں، میری بہنوں، ذرا سوچو، غور کرو کہ اگر ہم میں سے کسی کی عمر 50 سال ہو گئی اور میں تو 60 بھی کراس کر چکا ہوں، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ زندگی کی اتنی عظیم نعمت اور اتنا قیمتی سرمایہ وقت میں نے گزار دیا ہے، کس مشغلے میں گزارا، کیا کمائی کی میں نے آخرت کے لیے؟ یہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اس مزرعے میں آخرت کی فصل کاشت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بٹھایا ہوا ہے۔ جو بھی مہلت ہے وہ ہر لمحے کم ہوتی جا رہی ہے، ہر سال کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو جس کا سرمایہ گھٹتا جا رہا ہے، اسے تو اب فکر ہوگی اس بات کی کہ اس سرمایہ کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ تو مہلت عمل اور مہلت عمر جو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ آخرت کی تیاری، میں رب کی رضا کے کام کرنا، رب کو راضی کر لینا، تاکہ مرنے کے بعد دائمی اور ابدی زندگی میں اللہ کی ہمیں رضا حاصل ہو اور کامیابی حاصل ہو۔ اسی لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، قبل اس کے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑے ہو کر تمہیں اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے، اپنا احتساب کرو، اپنا جائزہ لو۔ کیسے احتساب کریں؟ یہ جو گزشتہ سال گزرا ہے، اس سال میں حقوق العباد میں مجھ سے کیا کوتاہی ہوئی ہے اور حقوق اللہ میں مجھ سے کیا کوتاہی ہوئی ہے؟ کیا میں نے نمازیں وقت پر ادا کی ہیں؟ کیا میں نے روزے پورے رکھے ہیں؟ کیا میں نوافل کا بھی اہتمام کیا ہے؟ کیا میں نے قرآن مجید پڑھا ہے؟ کیا میں نے اس کی آیات میں غور و فکر کیا ہے؟ کیا میں نے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے ہیں؟ اللہ حاصل کے آس، اپنا احتساب، اپنا جائزہ۔ دیکھیں نا، جب سال ختم ہوتا ہے، نیا سال شروع ہوتا ہے، تو جن لوگوں نے کہیں انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، کوئی ادارہ ہے، کوئی کمپنی ہے، کوئی فیکٹری ہے، کوئی مل ہے، کوئی کارخانہ ہے، تو وہ بیٹھ جاتے ہیں، جناب کیا ہو رہا ہے؟ انوینٹری ہو رہی ہے، پورے سال کا حساب کتاب لگایا جا رہا ہے، میں نے سرمایہ لگایا ہوا ہے، میں نے وقت لگایا ہے، میں نے مال لگایا ہے، میں نے کوشش کی ہے، میں نے صلاحیتیں لگائی ہیں، میں نے اپنی عقل و فہم و فراست کو استعمال کیا ہے۔ تو اب میں نے جائزہ لینا ہے کہ جو مقاصد تھے جن کی خاطر میں نے یہ سب کچھ انویسٹ کیا تھا، وہ حاصل ہوئے یا نہیں ہوئے۔
اور جائزہ لے رہا ہے نا اپنا۔ تو یہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے آخرت کی تیاری کے لیے، اور مجھے اور آپ کو نہیں معلوم کہ کتنی باقی رہ گئی ہے، تو اس کا احتساب تو اس سے زیادہ ضروری ہے، اس کے بارے میں سوچ وچار تو اس سے زیادہ ضروری ہے جو دنیا کے کاروبار ہیں، اس لیے کہ دنیا کے خسارے تو پورے کرنے کے لیے جو ہے ہمارے پاس بہت سارے دوسرے ذرائع اور وسائل موجود ہوتے ہیں۔ اگر یہ خسارہ ہو گیا خدا نخواستہ آخرت میں، جسے خسران المبین کہا گیا ہے، کہ اگر ایک آدمی زندگی کا سرمایہ دنیا کے اندر بے مقصد کاموں میں لگا کر آ گیا ہے اور آخرت میں اللہ کے حضور پہنچا تو وہ دیوالیہ ہے، اس کے پاس آخرت کے لیے کوئی کمائی اس نے نہیں کی دنیا کے اندر، تو ذالک هو الخسران المبین۔ اس خسارے کا جو ہے وہ ازالہ کیسے ہوگا؟ کوئی صورت نہیں ہوگی، وہاں کف افسوس ملنے سے پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن ابن آدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے۔ عمر، یہی نا زندگی، مہلت، عمر، وقت، جتنا تجھے مہلت دی گئی تھی کہاں گزاری ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو دنیا میں 60 سال اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا۔ ہم اللہ سے ڈریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنا احتساب کریں۔ جوانی عمر کا ایک خاص حصہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا اور پھر کہاں خرچ کیا، اور علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ جو علم تو نے حاصل کیا تھا اس کے اوپر عمل کتنا کیا۔ تو ان سوالوں کے جواب تیار کرنے کے لیے، اس تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پرچہ سوالات ہے کہ ہم نے ان 5 سوالوں کے جوابات تیار کرنے ہیں، اور ان جوابات کی روشنی میں آخرت میں ہمارے ساتھ معاملہ ہونا ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 امور سے پہلے 5 امور کو غنیمت سمجھو، یعنی ان سے فائدہ اٹھا لو۔ کیا؟ موت سے پہلے زندگی سے، عمر سے فائدہ اٹھا لو، بڑھاپے سے پہلے جوانی سے فائدہ اٹھا لو، کیونکہ ایسا بڑھاپا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آدمی اس حالت میں، کیفیت میں پہنچ جاتا ہے کہ کچھ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا، قوا بھی جواب دے جاتے ہیں، اعضاء بھی جواب دے جاتے ہیں، اس کے ساتھ بعض اوقات عقل اور فہم بھی چلی جاتی ہے، تو اس سے پہلے جوانی سے فائدہ اٹھا لیں، مصروفیت اور مشغولیت سے پہلے فرصت اور فراغت سے فائدہ اٹھا لو، غربت اور افلاس سے پہلے مال اللہ نے دیا ہے تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے فقراء اور مساکین اور ضرورت مندوں اور مستحقین پر تو اپنی آخرت بنا لو، اور بیماری سے پہلے صحت سے فائدہ اٹھا لو۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ رب کریم اس آنے والے سوال کو ہمارے لیے اور تمام امت مسلموں کے لیے خیر اور برکت کا باعث بنائے اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے۔ آخری بات یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خلوص دل کے ساتھ سچی توبہ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے گزشتہ سارے عرصے کی گناہوں کی معافی طلب کریں، اور آئندہ کے لیے نئے زندگی کا جو ہے وہ عزم کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلوا علی صلو